السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں پورا دن سماعت چلتی رہی، لیکن اسی دوران سینٹرل جیل اڈیالہ میں ایک ہنگامہ برپا رہا۔ ہنگامہ اس قدر بڑا کہ باقاعدہ ہاتھا پائی کی نوعیت آ گئی، چھینے چھنانے تک بات آ گئی۔ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان بینچوں پر چڑھ گئیں، عمران خان نے پارٹی والوں سے حلف لینے شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ جیل کے اندر ہو رہا تھا، مگر اس ساری خبروں کے جو گزشتہ روز ہنگامہ تھا اس کے درمیان یہ خبریں کہیں آئی نہیں، تو ہم نے کہا پھر ایکسکلوزیو خبر تو ہم نے آپ کو دینی ہوتی ہے، تو اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے ساتھ یہ ساری تفصیل شیئر کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ گزشتہ روز ہفتے کا دن تھا، اور ہفتے کے دن ویسے تو اعلیٰ عدالتوں میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن والا کیس لگا ہوا تھا تو اس وجہ سے ہفتے کا پورا دن رات گئے تک بلکہ وہ سماعت چلتی رہی اور پھر فیصلہ آیا۔ تو اس دوران جو ہے وہ باقی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر کسی کی نظر نہیں رہی، لیکن سینٹرل جیل اڈیالہ کے اندر جو ہے وہ ایک انتہائی اہم ترین مقدمے کی سماعت ہوئی، اور وہ مقدمہ تھا توشہ خانہ والا جو فوجداری کیس ہے، اس کی سماعت ہوئی سینٹرل جیل اڈیالہ میں۔ اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو اب تک کی جتنے بھی جیل ٹرائل ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے، جتنے مقدموں کی سماعت ہو رہی ہے، ان کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا جو کہ گزشتہ روز کی سماعت کے دوران ہوا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دیں کہ جو خصوصی عدالت کے جج ہیں ان کے روبرو گزشتہ روز 5 جو گواہ ہیں ان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے، اور یہ اب تک جو توشہ خانہ والے کیس کے اندر گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں وہ کل ان کی تعداد ہو گئی ہے 9۔ اور ہفتے والے دن جو ہے ٹرائل کورٹس چل رہی ہوتی ہیں، کچہریاں بھی کھلی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ وہاں پر اپنے معمول کے مطابق سماعت تھی۔ لیکن گزشتہ روز جب سماعت کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے اور اس دوران بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئے اور بڑے حیران کن واقعات تھے۔ ہم آپ کو تھوڑا اس کی ذرا جزیات کے ساتھ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ اس بندے رہیں، آپ کو پتہ چلے کہ واقعات کی ترتیب کیا ہے۔ ایک تو اس میں جو سب سے پہلی تبدیلی جو تھی وہ یہ تھی کہ گزشتہ روز جب مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو وہاں پر جو پبلک موجود تھی، اور ویسے تو ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کوئی جعلی پبلک ہوگی، کوئی ایجنسیوں کے سفید کپڑوں میں اہلکار بٹھاتے کہ جی پبلک کے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں تھا جی، نہ صرف یہ کہ پبلک تھی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بندے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 25 کے قریب وہ لوگ تھے جن کو کمرہ عدالت تک رسائی دی گئی سینٹرل جیل اڈیالہ کے اندر۔ یہ ایک جو ہے وہ پہلا کام ہوا۔ اچھا، اب بندے آ گئے تو پھر 2 خواتین نے بڑا عجیب کام کیا، اور بلکہ دونوں خواتین نے 2 عجیب کام کیے۔ ایک عجیب کام تو یہ ہوا کہ جب سے عمران خان صاحب کی جیل ٹرائل شروع ہوا ہے اس میں جب بھی بشریٰ بی بی بھی کسی مقدمے میں وہ پیش ہوتی ہیں، کسی میں ویسے جاتی ہیں، اور علیمہ خان اور ان کی دیگر بہنیں بھی آتی ہیں، لیکن ان کی آپس میں بات چیت نہیں ہوتی۔ تو گزشتہ روز یہ دونوں جو تھیں اپنا بھاوج اور نند، بشریٰ بی بی اور علیمہ خان، ان کی آپس میں گپ شپ بھی چلتی رہی، آپس میں گفتگو بھی چلتی رہی۔ یہ ایک انہونی تھی جو کہ اس کورٹ کی پروسیڈنگ کے اندر اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو یہ بتانا تھا۔ پھر جناب ان دونوں خواتین کے اندر کوئی لیڈر کی کوئی روح آ گئی اچانک۔ انہوں نے دیکھا کہ یار بندے کو 25 کے ہیں اور وہ ہیں بھی ہماری پارٹی کے، تو ان کو جوش خطابت آ گیا، اور وہاں پہ جو پتھر کے جو بینچ بنے ہوئے ہیں نا، سٹولز بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر چڑھ کر، چونکہ وہ بیچ میں وہ پارٹیشن کی دیوار ہوتی ہے نا 4 فٹ کی، انہوں نے وہ عارضی سی بنائی ہوتی ہے، تو اس سے اوپر تاکہ وہ نظر آ سکیں، تو اس کے اوپر چڑھ کر ان دونوں خواتین نے باری باری ان اپنے 25 پارٹی کے جو کارکنان تھے ان سے خطاب کیا۔ یعنی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ بشریٰ بی بی نے کسی پاکستان تحریک انصاف کے کسی گروپ سے یا اس کے ایک طبقے سے یا اس کی ایک خاص کم یا زیادہ تعداد سے کوئی خطاب کیا ہے۔ یہ بشریٰ بی بی کا پہلا خطاب تھا جو کہ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں ہفتے کے روز انہوں نے جو اپنا وہ پورا نقاب وغیرہ کرتی ہے اس نقاب کی موجودگی میں اور باقاعدہ بینچ کے اوپر چڑھ کے انہوں نے خطاب کیا۔ یہی کام پھر علیمہ بی بی خان نے بھی کیا، اور وہ بھی بینچ کے اوپر چڑھی اور انہوں نے بھی ان لوگوں سے خطاب کیا۔ اچھا، جب ان لوگوں کا خطاب ہو چکا تو اتنی دیر میں عمران خان صاحب کو لایا گیا،
عمران خان صاحب نے دیکھا میری پارٹی کے بندے ہیں تو بڑے خوش ہوئے. انہوں نے جناب وہی کام کیا, انہوں نے ان سے خطاب کیا اور خطاب کرنے کے ساتھ ان سے حلف لیا. وہ جو پہلے آپ کو یاد ہوگا نا, وہ جو وزارت عظمیٰ سے اترے تھے اور اسمبلیاں توڑنے تک یا گرفتاری تک وہ جلسے پہ جلسہ کو 65-66 جلسے کیے تھے, ہر جلسے میں جا کے وہ ہٹلر کی طرح حلف لیتے تھے. تو وہاں پر انہوں نے اپنے ان ورکروں سے جو کہ جیل کے اندر آئے ہوئے تھے ان کے مقدمے کی سماعت کو سننے کے لیے, ان سے باقاعدہ حلف لیا. اور حلف لیا, پہلے انہوں نے کھڑے ہو کے مطلب سلام کیا, پھر انہوں نے کہ یہ حلف لیا کہ جی آپ حلف اٹھائیں کہ آپ کو غلامی قبول نہیں کریں گے اور آپ جو ہیں وہ لا الہ پر مکمل عمل کریں گے اور جناب یہ کریں گے وہ کریں گے اور سر نہیں جھکائیں گے اور غلامی کی زنجیریں توڑ دیں گے. مطلب اس قسم کا ایک حلف جیسا وہ لیا کرتے تھے پہلے جلسوں میں, اور آپ کسی بھی کال پہ پی ٹی آئی کے نکلیں گے اور یہ وہ حلف انہوں نے لیا. اور دلچسپ بات جائے کہ وہاں پہ جیل انتظامیہ سارے لوگ موجود تھے, پولیس وغیرہ. لگے رہو خان صاحب, ٹینشن ہی کوئی نہیں. خان صاحب کو کسی نے نہیں روکا جی. نہ بشرا بی بی کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ کمرہ عدالت کے اندر جو نہیں وہ جلسہ گانا بنائیں, نہ کسی نے حلیمہ خان کو روکا, نہ عمران خان کو روکا خطاب کرنے سے, اور نہ ہی عمران خان کو کسی نے حلف لینے سے روکا. اچھا جی, اب وہاں پر اس کے بعد ان سے گفتگو شروع ہوئی. وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے, ایک بندے نے کہا جی وہ خان صاحب جو کہ جی وہ مجھے تو NA 105 سے میں ٹکٹ لینا چاہتا تھا تو مجھے ٹکٹ ہی ملا. عمران خان صاحب نے کہا اچھا تو میں نہیں ملا, چلو کچھ کرتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹکٹ کیسے مل رہے ہیں, اور عدالت نے کہا تھا کہ میرے سے مشاورت کی جائے اور مجھ سے تو یہاں پہ مشاورت کروائی نہیں جا رہی, اور یہ توہین عدالت کی جا رہی ہے. مجھ سے مشاورت کے بغیر جو ہے وہ ٹکٹ اناؤنس ہو رہے ہیں, تو یہ بھی ایک توہین عدالت ہے کیونکہ مجھ سے مشاورت کی سہولت تھی وہ نہیں دی گئی. حالانکہ یہ باقاعدہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ بیرسٹر گور نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر نکل کر کہا تھا کہ جی آج ہم نے 60% ٹکٹ جو ہے وہ عمران خان سے مشورہ کر کے ڈیسائیڈ کر لیے ہیں. لیکن اب وہ جو بندے آئے تھے ان کو تو خان صاحب نے یہی کہنا تھا نا, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے عدالت کے اوپر مدعا ڈال دو گے تو انہیں عدالت ہوگی. جناب مجھے تو آپ کا حکم تھا لیکن مجھے تو کسی نے مشاورت کی اجازت نہیں دی. اچھا, پھر ایک صاحب نے ان سے کہا کہ جی میں حلقہ NA 57 سے آیا ہوں, 57 سے, یہ راولپنڈی والا حلقہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ مجھے بھی ٹکٹ نہیں ملا. پھر ایک کوئی علی خان صاحب تھے, وہ کہتے ہیں جی میں PTI تحصیل ٹیکسلا کا صدر ہوں, اور وہاں پہ جو نہیں ہے وہ میرے پہ جو نہیں غلام سرور خان نے جو نہیں ہے وہ 16 پرچے بھی کروائے ہیں, اور وہاں سے جو نہیں ہے وہ ٹکٹ جو نہیں ہے وہ تیمور خان کو مجھے ٹکٹ نہیں ملا. تو انہوں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہاں پر تو تیمور کو ٹکٹ نہیں دیا قومی اسمبلی کو. ان کا جی وہ تو ان کو قومی اسمبلی کا دیا, تو مجھے تو میں تو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ مانگ رہا تھا. یہ کو علی خان تھے تحصیل ٹیکسلا کے صدر. اچھا, اس کے بعد پھر جب سماعت شروع ہوئی تو خان صاحب نے عدالت سے یہ کہا کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ بس چند ایک لوگ میڈیا کے آنے دیے جاتے ہیں اور باقی میڈیا کو عدالت کے اندر رسائی نہیں دی جاتی, تو یہ عدالت جو ہے اس کا نوٹس لے اور تمام میڈیا کو ادھر بلائے. خان صاحب سے پوچھا جج صاحب نے کہ خان صاحب آپ مطلب کون سا میڈیا چاہتے ہیں, موجود تو ہیں سارے میڈیا کے لوگ یہاں پر, آپ کون سا میڈیا بلوانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں جو نہیں ہے وہ جو میڈیا کی مختلف ایسوسیشنز ہوتی ہیں اور وہ ان ایسوسیشنز کے نمائندوں کو یہاں پر بلایا جائے. اب خان صاحب کو اس بات کا تو مطلب وہ چونکہ صحافی تو نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ کورٹس کے کور کرنے کے لیے کورٹس کے رپورٹر جایا کرتے ہیں, ایسوسیشنز کے اداروں کے اندر کام کوئی نہیں ہوتا. بہرحال خان صاحب نے فرمائش ڈال دی, تو جج صاحب نے بھی کہا کہ اچھا جی فرمائش آپ کی ہم پوری کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہاں پہ کوئی مطلب ایسوسیشن کا بندہ ہے ان کا, یا جج صاحب نے کہا کہ میرے خیال ہے یہ ایک ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ بڑے اچھے رپورٹر ہیں قاضی رضوان صاحب. انہوں نے کہا کہ جی یہ قاضی رضوان صاحب کو دیکھیں, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹر ایسوسیشن کے صدر ہیں, یہ تو آئے ہوئے ہیں. قاضی رضوان صاحب کو بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کون, اور قاضی رضوان صاحب نے کہا جی میں بالکل ہائی کورٹ رپورٹر ایسوسیشن کا صدر تھا لیکن اب میرا ٹینیور ختم ہو چکا ہے اور آپ کو دوسرے صاحب صدر ہیں. تو انہوں نے کہا جی پھر آپ یہاں پر کیسے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی ایسے آئے ہیں کیونکہ یہ کیسز چل رہے تھے اسلام آباد, تو یہی کیسز میں جب ریل ٹرائل ہوا تو پنڈی شفٹ ہو گئے. تو جن لوگوں کے چینلز کے یا اخبارات کے رپورٹر تو ہیں پنڈی میں اور ان کے بیوروز ہیں وہ تو کور کر رہے ہیں, لیکن جن کے نہیں ہیں تو وہ پھر اسلام آباد سے آ کے کور کرتے ہیں, تو میں بھی اسلام آباد سے آ کے کور کرتا ہوں. اچھا, پھر کہا گیا کہ جناب اور کون یہاں پر کوئی ایسا عہدیدار ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ
پنڈی کے کرائم رپورٹرز کے صدر ہیں یاسر حکیم صاحب، وہ موجود ہیں، ان کو بلایا گیا۔ یاسر حکیم صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے رپورٹر ہیں، وہ وہاں پہ بڑے ریگولر وہاں پہ جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ بتائیں کیسے پروسیجر ہوتا ہے، آپ کیسے کور کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی ویسے تو کور ہم کرنے آتے ہیں، لیکن باقاعدہ پروسیجر یہ ہے کہ راول پنڈی کے اندر باقاعدہ جو ہیں وہ بیورو چیف موجود ہوتے ہیں ہر چینل کے، ہر اخبار کے، وہ جو ہیں اپنا رپورٹر کو اسائن کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی عدالت کو جا کے کس رپورٹر نے کور کرنا ہے۔ زیادہ تر بیٹ رپورٹرز کو ہی اسائن کیا جاتا ہے، لیکن اگر بیٹ رپورٹر نہیں بھی ہوتا تو تب بھی اس کے متبادل کسی دوسرے رپورٹر کو اسائن کر دیتا ہے، لیکن اس کا اسلام آباد سے یا کسی ہیڈ آفس سے یا کسی ایسوسیشن سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو راولپنڈی میں بیورو چیفز ہوتے ہیں، یہ ان کی جو ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کس رپورٹر کی ڈیوٹی لگاتے ہیں یہاں پر کوریج کے لیے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا عہدہ ہے آپ؟ ان کا جی میں جو کرائم اور کورٹ کور کرتے رپورٹرز ان کی ایسوسیشن کا میں صدر ہوں۔ تو پھر یہ جناب انہوں نے پھر یاسر حکیم سے کہا کہ آپ اس سے کریں نا کہ آپ ہمیں ایک لسٹ بنا کے دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کم لوگ کور کرنے کے لیے ہم آ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم صبح آتے ہیں، جب عدالت شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو رپورٹرز آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو اندر الاؤ کر دیتے ہیں جانا، لیکن جب پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر کوئی دوست 5 منٹ 10 منٹ لیٹ آتا ہے تو اس کو اندر نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ تو جس پر جج صاحب نے کہا جی آپ اسے کریں کہ ایک لسٹ بنا کے دے دیں، اس لسٹ پہ ان لوگوں کے نام ڈال دیں جو اس کو کور کرتے ہیں، تو ہم جیل والوں سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ ان لوگوں کو لسٹ دے کر جو نہیں وہ بلا لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں لسٹ بنا کے دے دیتا ہوں، لیکن آبویسلی کہ اس میں سے بندے چینج بھی ہوتے ہیں، کبھی ایک رپورٹر چھٹی پہ ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ نہیں ہوتا، تو دوسرا بندہ بھی آتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ سارا یہ معاملہ ہوا جناب۔ لیکن وہاں سے جو اصل جو معاملہ ہوا نا، جس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری کہانی کے بیچ میں بہت بڑا واقعہ تھا۔ بڑا واقعہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا حال ہی میں ایک وہ آرٹیکل چھپا ہے ایک بین الاقوامی جریدے میں، جس میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے لکھ کے بھیجا ہے، پھر بعد ان کا کہ نہیں جی وہ AI ٹیکنالوجی کے ذریعے میں نے تو پوائنٹس بتائے تھے تو آگے سے کسی اور نے لکھا ہے۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہے، لیکن وہ سارے معاملے کی ایک انکوائری شروع ہو گئی تھی کہ جیل میں سے وہ چیز کیسے نکلی۔ تو جیل والے جو نے اس سارے معاملے کے اندر بڑے زیادہ کانشیس ہوئے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک تو عمران خان صاحب کے وہ وکلاء ہیں جو کہ ان کو اور بشرا بی بی کی جو وکالت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اندر۔ پھر دوسرا ایک وکیل صاحب تھے، بالکل ینگ سا ایک وکیل صاحب تھے، وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے۔ ان وکیل صاحب کی اور عمران خان صاحب کی سائٹ پہ جا کے نا کچھ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کو کچھ لکھوانا شروع کیا۔ اس بندے نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی اور اس کے اوپر کچھ پوائنٹس لکھے۔ وہ پوائنٹس لکھنے کے بعد عمران خان صاحب نے وہ دیکھا اور اس چٹ کے اوپر دستخط کیے۔ اب جو دستخط کیے تو انہوں نے وہ اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ وہ جانے لگا تو وہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے سینٹرل جیل اڈیالہ کے، آفتاب صاحب، وہ موقع پہ موجود ہوتے ہیں ہر سماعت میں۔ انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے لکھ کر کچھ دیا اور کچھ سائن بھی کر کے دیے اور بندہ نکل گیا۔ انہوں نے پیچھے سے جا کے اس لڑکے کو پکڑ لیا، وہ جو وکیل صاحب تھے۔ جب اس کو پکڑ کے دیکھ شور مچ گیا تو خود عمران خان صاحب پرسنلی وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سے وہ پرچی چھین لی جو کہ انہوں نے اس وکیل سے چھینی تھی۔ یعنی کہ اس وکیل سے ہاتھا پائی کر کے وہ پرچی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے چھینی اور پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے اسی طریقہ کے تحت عمران خان نے چھین لی۔ تو ایک قسم کا ایسے دھینگا مشتی والا وہاں پر معاملہ شروع ہو گیا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہ جناب عمران خان نے وہ دوبارہ پرچی دی وکیل کو اور کہا کہ جا کے جج صاحب کو بتائیں۔ وکیل صاحب چلے گئے جج صاحب کے پاس، دیکھیں جی وہ مجھے پرچی نہیں لے جانے دے رہے۔ پیچھے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پہنچ گئے، ان کے جناب پرچی ہم اس لیے نہیں لے جانے کے دے رہے کہ ہمارے جیل کے قوانین کے یہ خلاف ہے، جیل کے رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہیں۔ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں اس پرچی کے اوپر، یہ دستخطوں والی پرچی ہم باہر نہیں جانے دیں گے۔ جس پر جو ہے وہ جج صاحب نے عمران خان صاحب پوچھ ایسا، ان کا جی ایسا ہی ہے۔ ان کا جی آپ یہ پرچی لیں اور اس کے اوپر سے اپنے دستخط کاٹیں۔ وہ پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے یا عمران خان نے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے اس پرچی کے اوپر جو عمران خان کے دستخط تھے وہ کاٹ دیے۔ کاٹنے کے بعد وہ پرچی دے دی تو وہ پرچی لے کر کے وہ جو نوجوان وکیل صاحب تھے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو یہ جناب بڑا آج گزشتہ روز جو ہے وہ بڑی دلچسپ سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں نے بھی سچی بات ہے کہ رات والے ولاگ میں وہ خبر اس لیے دی کہ رات کو لازمی بات ہے بلے کے نشان والی خبر سب سے اہم تھی، تو اس خبر کے بیچ میں یہ ساری تفصیل جو وہ دب جانی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے، کسی اور نے دینی بھی نہیں ہے، تو ایکسکلوزیولی ہم ہی اپنے ناظرین کو دے دیں۔ تو یہ جناب صورتحال تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔